بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ وہ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، ہم بات کریں گے فطرہ کے کانسیپٹ کے حوالے سے، اور فطرہ کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ورلڈ ویو کے آئیڈیا کو سمجھتے ہیں۔ سو وٹ از ورلڈ ویو؟ ان فیکٹ آپ میں سے کوئی بھائی یا بہن بتانا چاہے، کیا آپ کا ویگ سا کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہو ورلڈ ویو کے حوالے سے؟ تو ورلڈ ویو اوبیسلی جیسے ورلڈ ہے ویو، یعنی وہ لینز ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، تو اوبیسلی وہ آنکھوں کا لینز تو ہے، تو اس سے مراد کون سا لینز ہے؟ یعنی وہ لینگویج ہے جس سے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنے ارد گرد جو واقعات ہیں، جو معاملات ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا؟ کس نظر سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، نظریہ حیات بھی کہہ سکتے ہیں، زندگی کو دیکھنے کا ہمارا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لینز مختلف انداز سے، اور یہ چیزیں انسان پہ بڑا انفلوئنس کرتی ہیں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہ چیز انسان کے بیہیویئر پر، انسان کی زندگی کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا بڑا مشہور کہ یہ زمانہ شرافت کا زمانہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ شرافت نہیں چلتی۔ تو امیجن کریں کہ وہ شخص جس کا یہ ورلڈ ویو ہے، یا پھر وہ اس طریقے سے شرافت کو یعنی ٹریولائز کرتا ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، اس کے بیہیویئر کے اندر یہ چیز ریفلیکٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی جب وہ لوگوں سے ڈیلنگ کرے گا؟ کیونکہ اس کا نظریہ کیا ہے کہ شرافت جو ہے اٹ رینڈرز کانسیکوینسز رادر دین اینی بینیفٹ، ٹھیک ہے نا؟ بینیفٹ ہونے کے بجائے نقصان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا بندہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ جب بھی وہ لوگوں سے ڈیلنگ کرے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ میں چالاکی کروں، یا شرافت کو اس طریقے سے اون نہیں کرے گا، یا پسند نہیں کرے گا، ایکسپریس نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ایک مسلمان ہے، اس کے سامنے ایک مصیبت آتی ہے، اور وہ اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کے اس پہ صبر بھی کرتا ہے، اور کئی دفعہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے کلمات بھی نکل آتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، کہ اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اب یہ اس کے لیے ایک پرابلم ہے نا، ایک قسم کی اس کے اوپر تکلیف آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اچھے کلمات نکل رہے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ پہ بلیو نہیں کرتا، تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اس کو پازیٹیو سینس میں اس طریقے سے نہیں دیکھ سکے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ورلڈ ویو یہ ہے جو آپ کے ایکچولی ایکشنز کو، آپ کے بیہیویئر کو، اور اس طرح کی چیز آپ کی زندگی کے اندر وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہے۔ تو بیسکلی ورلڈ ویو کا تعلق فطرہ کے ساتھ کیا ہے؟ بیسکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹ از دا نیچرل ورلڈ ویو ود وچ اے پرسن از بورن، ٹھیک ہے نا؟ آسان الفاظ میں جو تھرڈ پوائنٹ ہے کہ اٹ از اے نیچرل ورلڈ ویو وچ اے پرسن از بورن ود، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بندہ جو بچپن سے ایک انیٹ جو انسان کی جبلت کے اندر یا فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی، ایک ورلڈ ویو، اور وہ پیور ہے، وہ ٹینٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کنٹامینیٹڈ نہیں ہے بیکاز آف دا بلیفس آف ادر انڈیویجولس، یا پھر وہ ادر کمپیٹنگ جو آئیڈیالوجیز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے وہ کنٹامینیٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو آئیڈیا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیچرل ورلڈ ویو، یہ فطرہ ہے۔ تو اگر ہم عربک لینگویج کے حوالے سے دیکھیں تو فاطارہ ٹرائی لٹرل ورڈ ہے، عربی زبان میں زیادہ تر جو ہیں وہ ورڈز ہوتے ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ آپ لوگوں نے اگر عربی پڑھی ہو تو اس کو پتہ ہوگا۔ تو بیسکلی ٹرائی لٹرل ورڈز ہوتے ہیں، فاطارہ، اسی سے مختلف ورڈز بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یفطرو، اور اس طریقے سے انفطار، یہ سارے ورڈز جو ہیں یہ فاطارہ سے بنے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سپلٹ، کلیو اینڈ بریک اپارٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان اٹ وڈ بی سپلٹ اپارٹ، ٹھیک ہے نا؟ بریک اپارٹ۔ تو فطرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور فطرہ اسی سے ہے۔ دس ریفرز ٹو دی انیٹ نیچرل ڈسپوزیشن ود وچ ایوری انڈیویجول از بورن، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ایسی ڈسپوزیشن ہے، یہ ایک ایسا ٹیمپرامنٹ ہے، یا سمجھ لیں ایک ایسا ورلڈ ویو ہے جس سے انسان جو ہے، جس کے ساتھ انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب آگے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، مزید وضاحت آتی رہے گی۔ یہ فطرہ جو ہے اس کی نیچر کیا ہے؟ تو اسکالرس کے اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کا نیچرل ورلڈ ویو جو ہے وہ پیور اسلامک ہوتا ہے، وہ ٹینٹڈ نہیں ہوتا، وہ کنٹامینیٹڈ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ٹھیک ہے نا؟ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، تو اس کے جو والدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ اس کو مجوسی، وہ عیسائی اور اس طریقے سے ڈفرینٹ ریلیجنس کے اوپر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو فطرتاً ایک بندہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے یہ تصور پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ وہ کہتے ہیں جی یہ بندہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، اس کو ابھی مسلمان کرنا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ بندہ جو فطرت پر پیدا ہوا ہے اور اس کی ڈیتھ ہوتی ہے فطرت کے اوپر، تو وہ بندہ کیا ہے؟ وہ بندہ جنتی ہے، کیونکہ وہ اسلام پر پیدا ہوا ہے اور اس کی وفات بھی اسلام پر ہوئی ہے. تو نیچر آف فطرہ کیا ہے، اس کے بارے میں دو اوپینینس ہیں اسکالرس کے، یعنی یہ ایکچوئل میں ہے کیا چیز. تو اس کے بارے میں دو اوپینینس ہیں. ایک اوپینین ہے the فطرہ contains primarily inborn knowledge of God's existence and that he deserves to be worshipped alone and some basic morals. تو فطرہ according to some scholars وہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کے وجود کا علم ہے جو ہماری نیچر کے اندر ہے، جو امبیڈڈ ہے ہماری نیچر کے اندر. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کی توحید کے بارے میں نالج، یعنی ہم نیچرلی یا لاجیکلی یا فطرتاً اس چیز کو قبول کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے قبول کرنا، انٹیوٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے نا. اور پولیتھیزم یا ملٹیپل گاڈز یا ملٹیپلسٹی آف ڈیٹیز جو ہے یہ ہمارے لیے ان نیچرل ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اس کے لیے ایک ریپلژن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک نیگیٹو امپلس ہے. اچھا، اور اس طریقے سے کچھ بیسک مورلز کا مطلب ہے حیا، شرم، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ایک جانور بھی دیکھیں آپ، جب بھی وہ ڈیفیکیٹ کرتا ہے یا پھر تو وہ کس طریقے سے کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دور ہوتا ہے، یا پھر وہ کس طریقے سے، جیسے بلی اور کتا عام طور پہ مختلف جانور. اب یہ اس طرح کی جو نیچرل چیزیں ہیں انسان کے اندر بھی ہے. انسان جس مرضی قوم سے تعلق ہو، نیچرلی خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو، اپنے باڈی پارٹس کو، مرد بھی اس طریقے سے اپنے باڈی پارٹس کو کور کرتا ہے. تو نیچرلی یہ جو کور کرنا، اور یہ اکراس کلچرز ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ کچھ کلچرز کے اندر تو لوگ اپنے آپ کو کور کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. اب انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے الٹا معاملہ. اب تو بہت سے لوگوں نے اپنی فطرہ کو اللہ معاف کرے زنگ آلود کر دیا، تو اس کی وجہ سے وہ. لیکن نیچرلی اگر آپ دیکھیں تو عام معاشروں کے اندر مردوں کے ہاں جو اسٹینڈرڈس ہیں اپنے آپ کو کور کرنے کی، اور خواتین کے ہاں وہ آلموسٹ سیم، ٹھیک ہے نا، زیادہ فرق نہیں ہے ان میں. تو اور یہ جو اس طریقے سے اللہ معاف کرے نیوڈسٹ ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو انکور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس موومنٹ کے قائل ہیں کہ ہمیں کپڑوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے، یہ لوگ انوملیز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ شاذ لوگ ہیں. ان کو معاشرے کے اندر اس طرح قبول نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں قبول کیا جاتا؟ حالانکہ اتنی زیادہ ہائپر سیکشول انوائرمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ان نیچرل ہے، انسان اس کو نیچرلی قبول نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے غیرت کا تصور ہے مرد کے ہاں، کہ مرد پسند نہیں کرتا اس کی بیوی کا کسی اور کے ساتھ تعلق، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اکراس کر. تو یہ کچھ ایسے مورلز ہیں، بیسک مورلز ہیں جو کہ فطرتاً ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہماری فطرت کے اندر ان چیزوں کو امبیڈ کر دیا. تو بعض علماء کے نزدیک بیسکلی فطرت ایک لوڈڈ چیز ہے. لوڈڈ کا مطلب کیا ہے کہ اٹ ہیز سم نالج ان اینڈ آف اٹسیلف، ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا کیا ہے، اٹ ڈز ناٹ کنٹین اینی نالج، رادر اٹ ڈائریکٹس ون ٹورڈز دا ٹروتھ. یعنی ایک جسٹ اے فیلنگ ہے، ایک امپلس ہے کہ آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، بس دیٹس اٹ. اور کچھ چیزوں کے اوپر آپ مطمئن ہو جاتے ہو اور کچھ چیزوں کے اوپر آپ کیا کرتے ہو، ڈسٹرب ہو جاتے ہو. دیٹس اٹ، دیٹس آل وٹ اٹ از. کچھ علماء کے نزدیک ہے، یعنی کوئی ایکچوئل نالج نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ایک فیلنگ کا نام ہے. تو دونوں اوپینینس میں اس میں ڈسکشنز اور ڈیبیٹس موجود ہیں علماء کی. بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو زیادہ میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، ایک تھوڑا کمپلیکس اور فلسافیکل ہو جائے گا. جسٹ آئی نیڈ ٹو گیو یو دی آئیڈیا. اب فطرہ کو انفلوئنس کرنے والی تین بڑی چیزیں ہیں جو فطرہ کو انفلوئنس کرتی ہیں. فطرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک، آپ سمجھ لیں، کانکریٹ اس طرح چیز کی پیدا نہیں کی کہ جو موو، یعنی ایک ایسی چیز جو کہ بالکل چینج نہیں ہو سکتی. نہیں، اٹ کین چینج، ٹھیک ہے نا، اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، یہ انفلوئنس ہوتی ہے. اور وہ تین بڑے انفلوئنسرز ہیں. پہلی کیا ہے، ایک بندے کی اپ برنگنگ ہے، جیسے کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ٹھیک ہے نا، کہ ماں باپ کس طریقے سے اپ برنگنگ کر رہے ہیں. پھر ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے جو انسان کو انفلوئنس کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات انسان نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، لیکن انوائرمنٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، انسان کو انفلوئنس کرتے ہیں. انڈیویجولز ہوتے ہیں، ان کی باتیں ان کی انسان سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے انفلوئنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے، مثال کے طور پہ، جیسے ہم مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ رہتے ہیں، پاکستان کے اندر رہتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سینسٹیوٹیز پائی جاتی ہے نا، حساسیت پائی جاتی ہے. تو ہر بندہ ان چیزوں کو، ایون نان مسلم بھی آئے گا، وہ کیا کرے گا، ان چیزوں کو زیادہ اس طریقے سے اوپنلی نہیں کنڈکٹ کر پائے گا، نو میٹر واٹ ٹائپ آف پرسن دیٹ از. تو ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ نان مسلمس بھی جب مسجد میں آتے ہیں تو اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیتے ہیں. کیوں رکھ رہے ہیں؟ ایک انوائرمنٹل چیز ہے نا، اس کا ایک انوائرمنٹ کے اندر ایک چیز موجود ہے، تو یہ چیز انفلوئنس کرتی ہے. اسی طریقے میں پچھلے ایک پکچر دیکھ رہا تھا، جب یہ جو کوئین الزبتھ تھی نا، جو آئی تھی کوئین
نہیں کوئین الزبتھ آئی تھی, کوئین الزبتھ بھی آئی تھی, پرنسس وہ بھی آئی تھی, ڈایانا شاید اس کا نام تھا, وہ بھی آئی تھی, لیکن کوئین الزبتھ بھی آئی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو اس کی پکچر میں نے پچھلے دن دیکھی, تو اس کی پکچر کے اندر کیا کیا کہ اس کو نا اس نے وزٹ کیا یہ جو فیصل مسجد ہے اسلام آباد کی, اور جب اس نے وزٹ کیا تو اس نے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا. تو وہ دوپٹہ کیوں رکھ رہی ہے, وہ کوئین ہے, مطلب وہ کہے گی جی میرا کیا فرق, میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتی نا, لیکن ایک انوائرمنٹ کا انفلوئنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, سرٹن ایکسپیکٹیشنز اور کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. تو مسلم معاشرے کے اندر کچھ یہ سینسٹیوٹیز انسان کو بڑا پروٹیکٹ کرتی ہیں. یہاں پہ برائی کرنا مشکل ہے نا, اوپنلی آپ اس طریقے سے برائی نہیں کر سکتے, آپ کو بڑی کلوز انوائرمنٹ کے اندر برائی. اب یہ جو اللہ معاف کرے یونیورسٹیوں کے اندر اوپنلی تو نہیں, یعنی یونیورسٹیوں کے اندر اس طریقے سے کنسرٹس ہو سکتے ہیں, لیکن پبلک میں عام طور پہ کنسرٹس وہ تھوڑا سا اس طریقے سے اس کو نہیں وہ ایکسپوز کرتے. تیسری چیز کیا ہے, ونس انگیجنگ ود امورل ایکٹس. تو آبویسلی جب انسان برے کام کرتا ہے, اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے, تو انسان کی جو فطرہ ہے, جو انیٹ نیچر ہے, وہ کرپٹ ہوتی ہے. اب کس چیزیں سے ہم اس کو پیوریفائی کر سکتے ہیں؟ 4 چیزیں. ریویلیشن سب سے پہلے وہی, دا بگیسٹ پیوریفائر آف فطرہ کیا ہے, وہ ہماری وہی ہے, ریویلیشن. دوسری چیز کیا ہے, ایکسپیرینسز. ایکسپیرینسز کو ایکسپلین کر سکتا ہے کہ ہاؤ ایکسپیرینسز کین پیوریفائی آور فطرہ. ایکسپیرینسز کیا ہیں؟ کچھ ایکسپیرینشیل نالج ہوتی ہے. یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس اور اللہ کے وجود, اس کے پروف کے لیے آپ کے انسان کے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جو انسان کو کیا کرتی ہیں, راہ راست پہ لے جاتی ہیں. پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اور ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں انسان سمجھتا ہے یار یہ تو ایک معجزہ ہو گیا, ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کیوں اسمائل کر رہے ہیں؟ کوئی واقعہ ذہن میں ہے؟ ہاں یہ بھی ہے, ویسے شادی ہو رہی ہے ایک بندے کی. ہاں کچھ لوگوں کی بیویاں ان کو سیدھا کر دیتی ہیں, تو آپ اس معنی میں کر سکتے ہیں. مجھے نا ایک لطیفہ یاد آ گیا اس سے. مجھے ایک دفعہ ایک بھائی نے میسج کیا بڑا ڈیسپریٹ ہو کے فیس بک پہ, اور وہ میسج اس نے یہ کیا, اس نے کہا کہ وغیرہ بھائی میں ایک بڑے کرائسس سے گزر رہا ہوں, اور کرائسس یہ ہے کہ میری جب شادی ہوئی تھی نا, تو میری بیگم نے حق مہر یہ مانگا تھا کہ فجر کی نماز. فجر کی نماز. اب آپ سمجھ رہے ہیں کرائسس کیا ہے؟ کیا کرائسس ہے؟ کرائسس یہ ہے کہ مجھ سے نمازیں پڑھی نہیں جاتی, مجھے پتا ہے میرا نکاح ویلڈ ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. تو حق مہر کہتا ہے اسے مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے آپ کی فجر کی نماز چاہیے. معصوم سا ایک معصومانہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. تو کہتا ہے اس وقت تو میں نے کہا میری جان سب کچھ جو حکم. تو اب آ کے میں اس کرائسس سے گزر رہا ہوں, میں کیا کروں, اللہ معاف کرے. تو یہ اس طرح کے بڑے مشکل سوال ہے, میرے کا بڑا مشکل سوال ہے یار, پتہ نہیں اس کا کیا حکم ہے. بہرحال تو آپ لوگ بھی خواتین کبھی اس طرح کی مشکل میں نہ ڈالیے گا شوہروں. یہ بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے. کچھ لوگ نا مرد کہتے ہیں جی ہم نے بڑی وہ حدیثیں آتی ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ جی وہ رات کو بیگم اٹھتی ہے, نہیں مرد اٹھتا ہے, وہ پانی وہ اٹھاتا ہے, وہ اٹھتی نہیں ہے, پھر وہ پانی پھینکتا ہے, پھر کبھی وہ اٹھ کے پانی پھینکتی ہے اس کے اوپر, اس کو اٹھاتی ہے تہجد کے لیے. ارے کیا بات ہے, ہم لوگوں نے اس طرح کا آئیڈیل کپل بننا ہے, اور ہمیں ایسی خاتون چاہیے. عام طور پہ ماشاء اللہ بہنیں بہت زیادہ پریکٹسنگ ہوتی ہیں, بہت پریکٹسنگ ہوتی ہے الحمدللہ. تو بھائی جو ہے نا موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ یار ہم نے تو اس طرح کی خاتون چاہیے. اور جب وہ خاتون ایکچوئل میں کرتی ہے نا, اوف جو غصہ چڑھتا ہے, اللہ معاف کرے, دل زیادہ سر پھاڑ دو, کہتے ساری تیری ساری نیکی میرے واسطے ہے صرف. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ تو یہ اللہ معاف کرے اس طرح ہوتا ہے. اینی ویز تو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں, اور یہ انسان کی بعض اوقات کلاؤڈڈ فطرہ کو کیا کرتے ہیں, پیوریفائی کرتے. جی ہاں کرپٹ ہو جاتی ہے نا. نہیں وہ فطرت اس معنی میں نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہے کچھ چیزیں جو جبلی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پہلی بات ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کس طرح کہنا, جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹس ہیں نا, یہ پرابلمٹک اسٹیٹمنٹس ہیں. یہ پوچھنے والے سے پوچھا جائے گا اس سے مطلب کیا ہے, کیونکہ فطرہ اگر اس کا معنی یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے, اگر پازیٹیو سینس میں پھر تو یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ فطرت بہرحال موجود ہوتی ہے. اور جیسے مثال دیکھیں نا, ایک بندہ کافر ہے, نان مسلم ہے, اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیں, انتہائی اسلام مخالف ہیں, ایک قسم کی اینیموسٹی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ فطرت ہی تھی نا الٹیمیٹلی جس کے اوپر وہ آگے واپس نا. تو کچھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ان کی زندگی میں, جیسے کہ تاریخ کے اندر سنت کے اندر بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو انہوں نے بہت زیادہ مارا, اور یہ وہ اس کی وجہ سے ایک ایکسپیرینس کی وجہ سے ان کے دل میں نرمی آئی, اور انہوں نے اس کے بارے میں ری تھنکنگ شروع کی. اگین اس کے بارے میں بھی اگرچہ وہ رپورٹ تھوڑی سی ویک ہے, لیکن بہرحال یعنی وہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے تاریخ کے اندر. تو کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو بہرحال انسان کی کلاؤڈڈ نیچر کو یا فطرت کو
پیوریفائی کرتے ہیں. لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ہاں اس معنی میں اگر کہیں کہ جی فطرت نہیں بدلتی تو اس معنی میں ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ گندی فطرت ہے، کوئی بری عادت ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہ نہیں بدل سکتی یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں اللہ کی ایکسپیکٹیشن ہے نا ہم سے، اللہ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ بھائی آپ نے چینج کرنا ہے، تو اب ایک چیز بدل ہی نہیں سکتی تو اللہ کی ایکسپیکٹیشن میں ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کا مطلب بدل سکتی ہے ان مائی ہمبل اوپینین. ٹھیک ہے، ہاں مشکل ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہے. آبویسلی ایک چیز ہے جو عادت میں آ گئی نا، آپ ایک نمبر آف ایئرس 5-10 سال ایک کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو اس کی لت لگ گئی ہے، ایک عادت لگ گئی ہے، ایڈکٹیڈ ہو گئے آپ اس کے، اب ذرا اس سے نکلنا باہر آپ کے لیے ایک مشکل ہے. لیکن کیا وہ آپ چینج نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. تو یہ جو آئیڈیا نا کہ فطرتاً کچھ لوگ پیڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ ذاتوں، یہ ہمارے ہاں ذاتوں والا مسئلہ ہے نا کہ یہ ذات ایسی ہے، یعنی آپ کے اندر سے کنجوسی نکل نہیں سکتی شیخوں میں سے، مثال کے طور پہ. تو نا ہمارے اللہ معاف کرے ارائیوں کے بارے میں پتہ کیا کیا مشہور ہے عجیب. اب کل لطیفے سنا رہے تھے بھائی، وہ مجھے یاد آ گیا لطیفہ، وہ عجیب سا فضول سا ہو جائے گا، ریسسٹ ہو جائے گا، اس لیے چھوڑے، مزے کا لطیفہ تھا. زیادہ تر سوشل ریزنز ہیں، نرچر کی ہے نا، نیچر ورسز نرچر. تو نیچر اللہ نے رکھ دیا، اب نرچر جو ہے نا وہ ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں ہیں نا. تو ایک بندے کی اپ برنگنگ ہے، انوائرمنٹ ہے، اور انگیجنگ ود امورل ایکٹس ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری نرچر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایک بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر رکھی ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتی، وہ اچھی چیزیں. یعنی انسان فطرتاً اچھا ہے، یہ بات ہے، انسان فطرتاً برا نہیں ہے. ہاں کچھ اپ برنگنگ کی وجہ سے، کچھ حالات کی وجہ سے وہ الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتا ہے، لیکن وہ پیوریفائی ہو سکتی ہیں، ایسی بات نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا غلط ہے. اللہ کا تقاضا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا تقاضا جسٹ ہے انسان سے. تو اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے تو نے جھوٹ نہیں بولنا، تو نے ظلم نہیں کرنا، تو نے کنجوسی نہیں کرنی، یعنی بخیلی جو ہے یہ گناہ ہے. بخیلی ایک برا کام ہے کہ ایک بندہ نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں. سخت وعید ہے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کے معنی میں، صدقات کے معنی میں بہت زیادہ انکریجمنٹ کیا گیا. اب کوئی بندہ کہتا ہے جی میں بائی نیچر ایسا ہوں، اٹس ناٹ این ایکسکیوز. ٹھیک ہے نا. تو اگین اس طرح کی ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو ایکچولی اسیس دیم کہ ایکچوئل میں یہ ٹرمز ہیں کون سی. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ ایک سیکشن تھا جو میں نے آپ کے ساتھ آج انشاءاللہ کور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ میک دا ڈسٹنکشن. It is important to make a distinction between 3 things: whispers, doubts and valid questions. ٹھیک ہے نا. 3 چیزیں whispers ہیں جن کو ہم وسواس کہہ سکتے ہیں، ڈاؤٹس کہتے ہیں شبہات کو، اور ویلڈ کوشچن کا مطلب ہے ایک ریزنیبل کوشچنز ہیں جو آپ کو دین کے بارے میں آ سکتے ہیں. تو اگین 3 ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں اور ان کے حوالے سے ہماری اپروچز ڈفرنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور وہ اپروچز انشاءاللہ آگے ڈسکس ہوں گی. وسواس کے حوالے سے پہلے کیا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وسواس کیا ہے؟ these are the thoughts that you do not believe in or agree with. You have a psychological aversion towards them. کچھ تھاٹس ہیں جو رینڈملی آپ کے دماغ میں آتے ہیں اور آپ کی ایک سائیکولوجیکل ایورژن ہے اس چیز کے لیے. آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں. جو مائیں ہیں نا، کچھ خواتین ہیں ڈلیوری کے بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نا کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتی ہیں. ایک پرابلم ہے، مجھے نام اس کی بیماری کا بھول گیا، سائیکولوجیکل پرابلم ہے جس کے اندر ایک خاتون کیا ہے، وہ اپنے بچے کے بارے میں نا، نیو بورن بیبی کے بارے میں اس کو تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے نا اس کو مار دوں. یہ ریئل تھنگ، حالانکہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہے، اور یہ تھاٹس آتے ہیں. اور کچھ خواتین یہ اٹیمپٹ بھی کرتی ہیں. عجیب بات میں بتاؤں، دے لٹرلی اٹیمپٹ ٹو ایکچولی اسیسینیٹ دیئر چلڈرن، بچے کو، انفینٹ کو. اور یہ چیز اچھا، خاتون پھر ڈپریشن میں اس لیے جاتی ہے کہ جب اس کو یہ خیال آتا ہے کہ مجھے کیا خیالات آ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ماں ہے اور وہ ان نیچرل ہوتے ہیں اور وہ کچھ دیر کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد یہ ریکوریبل بھی ہے. اگین آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی فار دا ڈیٹیل، لیکن یہ چیزیں اس طرح کی ہیں. تو کچھ ایسے تھاٹس بعض اوقات انسان کے ذہن میں آتے ہیں جو انسان کہتا ہے یار میں کیا سوچ رہا ہوں، استغفر اللہ. یہ جو ایک سائیکولوجیکل ایورژن ہے نا، یہ ایک نشانی ہے یا آپ سمجھیں انڈیکیشن ہے کہ یہ وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے. اور ان چیزوں کے حوالے سے، اور یہ تینوں چیزیں عبادات میں ہو سکتے ہیں، طہارت میں ہو سکتے ہیں، عقیدے میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ اس کی 2 چیزیں انہوں نے بیان کی. یو ڈو ناٹ بلیو ان اور ایگری ود دیم. آپ کا ایک ورلڈ ویو اس چیز سے ایگری نہیں کرتا، اور آپ کو یہ ڈسٹرب بھی اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ آپ کا ورلڈ ویو اس سے ایگری نہیں کرتا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ یو ہیو اے سائیکولوجیکل ایورژن ٹوورڈز دیٹ. ٹھیک ہے نا. ایک آپ کو سائیکولوجیکل ایک ایورژن ہوتی ہے اس سے نفسیاتی طور پہ. مثال کے طور پہ اس کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء اناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. اللہ کے رسول، بعض اوقات ہمارے ذہن میں کچھ ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپریس کرنا بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ ہم ایکسپریس کریں گے، یار زبان پہ نہ آ جائیں.
کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میری بات میں زبان میں میری بات نہ ہے. اب وہ ذہن میں تو ہے نا، بعض اوقات انسان کے خیالات کے اندر اس طرح کی انٹروژن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وقد وجدتموہ، تمہیں اس طرح کے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بھی اللہ کے رسول آتے ہیں. آپ نے کہا ذاک صریح الایمان، کیا مطلب یہ ایمان کی صراحت، یعنی ایمان کی یہ انڈیکیشن ہے. یہ جو ایورژن ہونا کہ یہ تعاظم، کہ مجھے بڑا لگتا ہے، مشکل لگتا ہے کہ میں کس طریقے سے میرے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں اور میں اس سے باہر نکلوں، ان کو میں ذرا کس طریقے سے وارڈ آف کر سکوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فیلنگ آف ریپلژن ہے یہ ایمان کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا ڈیسنسٹائزیشن انسان ہو جاتی ہے، تو پھر انسان اگر ایز لانگ ایز گناہ سے ایک ریپلسو فیلنگ انسان کی پائی جاتی ہے، ایک ایورژن پائی جاتی ہے، تو یہ ایک انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ یہ چیز جو ہے وہ جو ہے آپ کے ایمان کا حصہ. تو اگین اس چیز کو نگیٹ کرنا. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو. اس طرح کی ہمیں حدیث ملتی ہیں، یعنی ان ادر ورڈز ان کو آپ نظر انداز کرو. تو وسواس جو ہیں، جو وسوسے ہیں، ان کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے. اس کے بارے میں ہماری اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ان کو بس اگنور کریں اور استغفر اللہ پڑھیں اور کہیں یار یہ بس بکواس چیز ہے، نکالنے ذہن سے. ویلڈ کوسچنس کیا ہیں؟ دیز آر ناٹ ڈاؤٹس that undermine your belief or lead you to distort Islam in some way. Whispers or intrusive thoughts that psychologically disturb you, they are not. یہ نہیں ہے. دو چیزیں، ایک تو یہ کہ یہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ اسپیکٹرم ہے. ایک اسپیکٹرم میں ایک طرف کیا ہے آپ کے وسواس ہیں یعنی ڈاؤٹس ہیں، دوسری طرف کیا ہے یعنی ایک طرف وسوسے ہیں، ایک طرف شبہات ہے. درمیان میں کیا ہے وہ ویلڈ کوسچنز. تو نہ تو آپ کی ایک سائیکولوجیکلی یہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے یہ سوالات، نمبر ون. دوسری یہ ہے کہ یہ ایسے ڈاؤٹس نہیں ہیں جو آپ کے فنڈامنٹل بلیف کو انڈرمائن کرتے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر جو ایزی انڈیکیشن ہے، انڈیکیٹر جو بڑا اپیرنٹ انڈیکیٹر ہے، وہ یہی ہے سائیکولوجیکل ایورژن. رہی بات کہ یہ آپ کے بلیف کو انڈرمائن نہیں کرتے اور آپ اس سے اس طرح، یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے کچھ چیزوں کے اندر. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اسلام کے سیکنڈری یا ٹرشری ایشوز کے بارے میں ہوتے ہیں عام طور پہ. فنڈامنٹل کوسچنس جب فنڈامنٹل بلیفس کے بارے میں سوالات اٹھیں گے اور وہ آپ کو انکلوڈ کر رہے ہیں، بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ڈاؤٹ ہے. آگے اس کے بارے میں بات ہوگی. So they are sincere questions coming from a vantage point of trying to understand a concept or a phenomena, all that while not doubting the fundamentals of Islam. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے وہ بندر والی مثال دی، یعنی آپ لوگ اگر آپ میں سے کوئی بھائی یا بہن آتے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بندر کے اوپر جو رجم ولی سے ساری بات کی گئی ہے، تو یہ اٹ ڈزنٹ میک یعنی اسلام میں کیا نکاح بندروں میں بھی یعنی کانسیپٹ پایا جاتا ہے؟ کیا اسلام کی ایکسپیکٹیشن جانوروں سے بھی ہے کہ وہ نکاح کریں؟ ان کے یہاں بھی نکاح کا تصور پایا جاتا ہے؟ کیونکہ آبویسلی رجم کی سزا تبھی میک سینس نا، اٹ میک سینس جب کوئی نکاح کا کانسیپٹ. اگر نکاح کا کانسیپٹ نہیں ہے تو پھر رجم کی سزا کیوں؟ ٹھیک ہے نا. تو ویڈ لاک کا سسٹم کس کس جگہ میں پایا جاتا ہے؟ کیا اسلام اس چیز کو اکنالج؟ اب یہ ویلڈ کوشچن ہے، نہیں اس سے آپ کوئی فیتھ کرائسس میں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ آپ اللہ معاف کرے اسلام کو نگیٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یو ہیو اے یعنی ایک آپ کی ایک کویسٹ ہے کہ آپ یو نیڈ ٹو نو دی آنسرز آف سرٹن کویسچنز. The Quran states, so ask the people of knowledge if you do not know. اس معاملے میں اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ اہل علم کو یہ سوالات پوچھنے چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو بالکل نظر انداز کرنا ہے، آپ پوچھ سکیں، کیونکہ بعض اوقات یہ سوالات یہ پھر آہستہ آہستہ یہ مانسٹر بن جاتے ہیں اگر آپ ان کو ایڈریس نہ کریں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک انیشیل سٹیج ہوتی ہے. وسوسوں کے بارے میں تو آپ نے سمپلی ان کو ہوا نہیں دینی، لیکن ویلڈ کوسچن کو ایڈریس کرنے کی بعض اوقات کوشش کرنی چاہیے. اگر تو آپ کو خیال ہے میں اتنا پرابلم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ آپ کو انکلوڈ کر رہے ہیں آپ کے تھاٹس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ آپ کے لیے کل کو مانسٹر نہ بن جائے اور ڈاؤٹس نہ بن جائیں آپ کے لیے. ڈسٹرکٹیو ڈاؤٹس کیا ہیں؟ اٹ از ناٹ اے وسپرنگ اینڈ ناٹ اے ویلڈ کوسچن. اٹ اسٹینڈس ٹو ریزن دیٹ اٹ از اے ڈسٹرکٹیو ڈاؤٹ. اگر کوئی چیز وسپر نہیں ہے، وسوسہ نہیں ہے، اور وہ ویلڈ کوسچن نہیں ہے تو پھر وہ ڈاؤٹ ہے. بہرحال چلیں. Whisperings and valid questions do not undermine the fundamentals of Islam. The key identifier with regards to the destructive doubt is that it is a falsehood that undermines the fundamentals of Islam or distorts Islam in some way. So again, تھوڑا سا یہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ اس طریقے سے کوانٹیٹیو آپ کے پاس ٹول نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ اسیس کر سکتے ہیں، بلکہ یہ تھوڑا کوالٹیٹیو ہے. کیا مطلب ہے کوالٹیٹیو ہے؟ کہ اگین یہ تھوڑا سبجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈسٹرکٹیو ڈاؤٹس کے بارے میں سمپل یہ ہے کہ فنڈامنٹل ایشوز، اسلام کے فنڈامنٹلس کے بارے میں. اسلام کے فنڈامنٹلس کون سے ہیں؟ عقائد اور ہمارے بیسک نظریات ہیں. کون کون سے؟ ہمارے اللہ تعالیٰ 5 پلرز ہیں نا، یہ 6 پلرز کی بات کر لیں، 6 پلرز آف فیتھ.
تو ان کے بارے میں فنڈامنٹل کوشچنز اگر آپ کے ہیں تو پھر وہ ڈاؤٹس بن رہے ہیں، اور وہ خاص طور پہ اگر وہ انڈرمائن کر رہے ہیں آپ کی بلیف سسٹم کو. تو آئیے کچھ آپ کے سامنے نا کچھ کوشچنز دیکھتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ پھر مجھے بتائیے گا کہ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے. تو پہلا سوال ہے، اف ایوری تھنگ از کریٹڈ ہو کریٹڈ اللہ؟ از اٹ اے ویلڈ کوشچن اور از اٹ اے ڈاؤٹ اور از اٹ اے وسوسہ؟ جی ہاں ویلڈ کوشچن، اچھا ٹھیک ہے جی. اور وسپر ہے، ٹھیک ہے. وسپر والے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 4 5 حمزہ آپ بھی وسپر ہے؟ اگر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، 5 لوگ ہیں، باقی ہاں نہیں اچھا. یہ سوال تو ایکچولی آرگومنٹ یہی ہے جی. اٹس اے ڈاؤٹ. اچھا اگین حدیث میں اصل میں آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا نا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو نظر انداز کرو. تو اگین ہم اس کو حدیث کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے وسپر، ٹھیک ہے. لیکن اگین سم ٹائمس یہ انسان اسلام کے فنڈامنٹل، اگین یہ ڈاؤٹ بھی بن جائے گا اگر یہ چیز بار بار انکلوڈ کر رہی ہے اور آپ اس کو ایئر دے رہے ہیں اور آپ اس کو نرچر کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے ذہن کے اندر اس تھاٹ کو نرچر، اس وسوسے کو یاد رکھیے گا، وسوسے اور ویلڈ کوسچنس جب آپ ان کو نرچر کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ڈاؤٹس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. لیکن جنرلی بائی ڈیفالٹ انیٹ اصولی طور پہ اگر ایک بندہ، ایک مسلمان نارمل آدمی ہے، اس کے ذہن میں جب یہ سوال آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، استغفر اللہ کو، یار اللہ کو کسی نے بنایا؟ نہیں اللہ کو کسی نہیں بنایا یار، ہمارا بلیف سسٹم ہے اللہ کو. تو نیچرلی اس کے بارے میں ایک سائیکولوجیکل ایورژن آتی ہے. ایک نارمل بندے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک نارمل مسلمان کو جس کے سامنے سب سے پہلے یہ سوال آئے گا. جی اچھا سوال ہے، اس کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے فنڈامنٹل کوشچن ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی بات درست ہے. لیکن ایک مسلمان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جنرلی. جی ہاں ہم یہ وہ کرپٹ ہے نا، کرپٹڈ ہے. ہاں تو اس لیے اگر الائن نہیں ہے، دوسری بات جنرل یہ ہے کہ وہ کرپٹڈ ہے نا، تو کرپٹ ہونے کی وجہ سے وہ اس کوشچن کو شاید اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے نا، اینالائز نہیں کر پا رہا. جی جی بالکل. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ایتھیسٹ جو ہے نا ایک پوزیشن لے لی ہے اس نے. آپ بات کریں کسی ایک ریلیجس بندے، ایک بندہ جب پیدائشی طور پہ ایتھیسٹ پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے. ایک بندہ پیدائشی طور پہ کسی نہ کسی ریلیجن پہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، خدا کا بلیف اس کے اندر انہیرنٹلی پایا جاتا ہے. اس کی پوری زندگی، بچپنے کی زندگی، وہ اس چیز کی ایک ایکسپریشن ہوتی ہے کہ کوئی بڑی پاور موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس پہ بہت سی اسٹڈیز بھی موجود ہیں، باقاعدہ ایسی اسٹڈیز موجود ہیں جس کے اندر یہ بات پریزنٹ کی گئی ہے کہ جس کو گاڈ جین بھی کہتے ہیں، ایک گاڈ جین بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا اس طریقے سے، لیکن وہ تصور یہ ہے کہ ہیومن بینگز آر نیچرلی یعنی ہارڈ وائرڈ ٹو بلیو ان گاڈ. نیچرلی یہ نیچرل چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے. ایک بچے کو اگر آپ خالی گرو کرنا شروع کر دیں گے نا، وہ کچھ ہی نہ کسی یعنی خدا کی ایگزسٹنس کو اور اللہ کی وحدانیت کو لے کے پیدا ہوگا، بڑا ہوگا. اس کو یہ چیز نیچرلی سمجھانا آسان ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہاں اب ایتھیسٹ کی جب آپ کہتی ہیں نا، تو ایتھیسٹ تو آلریڈی وہ اس چیز کو کوشچن کر رہا ہے، وہ تو اس کوشچن کو اپنا بیسکلی ایک فنڈامنٹل پرنسپل بنا کے بات کر رہا ہے نا. تو اگر ہم ایک بات کریں کرسچن کی یا کسی ریلیجس آدمی کی، اس کے لیے یہ سوال کیسا ہوگا، اس پرسپیکٹو سے بات کریں. ہاں وہ اصل میں ہم کہہ رہے ہیں اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے، ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھیں ایتھیسٹ ایک پوزیشن ہے، وہ اس پروسیس سے گزر گیا، ڈاؤٹس وہ اڈاپٹ کر کے وہ اب ریلیجن چھوڑ چکا ہے. اب اس کے نزدیک سب سے بڑا سوال یہ ہے نا، میں بات کر رہا ہوں کہ ہم بات کریں ایک مسلم کے طور پہ، ایک ایز اے مسلمان ایک بندہ یا پھر ایک کرسچن یا کوئی بھی ریلیجس بندہ ہے جو خدا کو بلیو کرتا ہے، خدا ایگزسٹ کرتا ہے نیچرلی، لاجیکلی، ہر اعتبار سے. اس کے سامنے جب یہ سوال آئے گا تو ایک سائیکولوجیکل ایورژن پیدا ہوگی ایک مسلمان کے ذہن میں، نارمل بندے مسلمان کے ذہن میں. ہاں لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اس چیز کو نرچر کرتا رہے گا تو پھر یہ ڈاؤٹ بنتے گا، ڈاؤٹ کے بعد وہ چیز پھر اس کا بلیف سسٹم بن جائے گا، پھر اس کو چھوڑ دے گا، پھر اس کی فطرہ کرپٹ ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی وہ تو ہوگا. جی ٹھیک ہے. نہیں دیکھیے وہ میں بار بار میری بات سمجھیں، ذرا اس بات کو سمجھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ فنڈامنٹلی اسلام کو لے کے خدا کی ایگزسٹنس پہ یقین کر کے بڑا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے. اب یہ سوالات جو ہیں نا، یہ کسی نہ کسی لیول پہ انکلوڈ کیے انہوں نے، اس نے ان کو نرچر کیا، اور نرچر کرنے کے بعد پھر وہ ایک قسم کا یہ سوالات بن گئے. لیکن ہم اس پوزیشن پہ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو سب سے پہلے اس کے ذہن میں جب سوال آئے گا تو پھر وہ کیا کرے گا اس کے بارے میں.
وہ اس کے بارے میں ایک ریپلسو فیلنگ رکھے گا. ایک مسلمان کی بات کریں نا, ٹھیک ہے نا, آہستہ آہستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ یہ ایک وسوسہ رہے گا, نہیں, یہ کبھی نہیں کہہ رہا. میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ نرچر ہوتا ہے, اس آپ خیال کو آہستہ آہستہ جب آپ نرچر کرتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, اس کو پالتے پھولتے ہیں, تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک نہ صرف آپ کا ڈاؤٹ سے بڑھ کر وہ آپ کی فلاسفی آف لائف بن جاتا ہے. اب تو ایتھیسٹ کی تو فلاسفی آف لائف ہی ہے نا, اس کا پھر ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے, اس کی فطرہ پھر کمپلیٹلی کنٹامنیٹ, اور جو کہتے ہیں نا ایک قسم کی چینج ہو چکی ہوتی ہے, چینج ان دا سینس کہ وہ پولیوٹیڈ ہو جاتی ہے. لیکن انہیرنٹلی یہ سوال, ہمارا یقین یہ ہے کہ فطرتاً ایک بندہ چاہے وہ جو مرضی ہو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, وہ اللہ پہ بلیو کرتا ہوا, مسلمان تو نہیں کہنے اللہ, یعنی مسلمان, اور اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ پہ بلیف رکھتا ہوا پیدا کرتا ہے, خدا کی ایگزسٹنس پہ. اب جب اس کے ذہن میں سوال آئے گا تو نیچرلی وہ کیا ہوگا, اس سے ہوگا. اچھا اگلا سوال, دی آئیڈیا آف ہیومن بایولوجیکل ایوولوشن کلیمز دیٹ مین ہیز ایوولوڈ فرام اے پرائمیٹ اسپیشی, ڈز اٹ کنفارم ود اسلامک آرگومنٹ؟ ہاں جی, یہ ویلڈ کوشچن ہے, یہ ایک وسوسہ ہے یا پھر یہ ایک ڈاؤٹ ہے؟ جی وٹ ڈو یو تھنک؟ تھوڑی سی ڈسکشن والی چیزیں ہیں اگین, آئی نو اس میں بہت سی 100% آپ اس طرح چیز نہ کہہ سکیں, لیکن یہ میں آپ کو ایکسرسائز اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ. جی ہاں جی, وسوسہ ہے, اس سے اسلام کے فنڈامنٹل پہ کیا پرابلم آ رہی ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا ہے ایوولوشن کا, اب بتائیں یہاں پہ خدا کی ایگزسٹنس کہاں پہ چیلنج ہو رہی ہے؟ فنڈامنٹل کیسے؟ ہاں یہ ایک اچھا سوال ہے, یہ اچھا سوال ہے کہ قرآنک نیریٹو کوسچن میں آ رہا ہے, لیکن کئی لوگ اگر اس کو اس کانفلکٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ قرآنک نیریٹو جو ہے وہ اس چیز کو اکوموڈیٹ کرتا ہے, جیسے اشاعرہ کرتے ہیں, اشعری اسکول آف تھاٹ کے نزدیک آپ اس چیز کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, ہاں اثری پرسپیکٹو سے نہیں کر سکتے. اب بتائیں, سو وٹ ڈو یو تھنک؟ چلیں ایک اور ہے ہمارے پاس, اور بھی اس کے سولوشنز ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی اگر اصل مسئلہ قرآنک نیریٹو کو, چلے قرآنک نیریٹو کو ذرا سائڈ پہ رکھ لیں کیونکہ اس کے جوابات بہت زیادہ موجود ہیں, اس کی سولوشن ہمارے پاس موجود ہے. فنڈامنٹلی یہ کوشچن, از اٹ اے وسوسہ, از اٹ پوٹینشلی, اور از اٹ اے وسوسہ, از اٹ اے ویلڈ کوشچن, اور از اٹ اے ڈاؤٹ؟ آپ میں سارے نا کچھ کہہ دیں ڈاؤٹ, کچھ کہہ دیں ویلڈ کوشچن, اور کچھ کہہ دیں وسوسہ, ٹھیک ہے. اچھا سبحان اللہ, مسلمانوں کے لیے آپ اپنے آپ کو رکھیں پہ, ہاں ویلڈ کوشچن, ہاں جنرلی ویلڈ کوشچن, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بتاتا ہوں اثری کے لیے بھی نہیں ہے اس بات, کیونکہ اثری بھی نا کئی جو اثری ٹریڈیشن کو فالو کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایکسیپشن دی ہے. وہ اصل میں کیا کہتے ہیں, جو لوگ ایوولوشن کو مانتے ہیں, جس میں ڈاکٹر اسحاق صاحب رحمہ اللہ بھی غالباً ان کا بھی اوپینین ہے, اس طریقے سے اور لوگوں کا, بیسیکلی ان کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہیومن ایکسیپشنلزم ایک آئیڈیا, یا ہیومن ایکسیپشنلزم یا ایڈمک ایکسیپشنلزم, وہ کہتے ہیں ہوا یہ تھا کہ ایک بایولوجیکل پروسیس چل رہا تھا ایوولوشن کا, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے پیدا کر دیا. اور وہ کہتے ہیں ایک ڈومینو افیکٹ ہے, ڈومینوز ہوتے ہیں نا, جیسے آپ کے ڈومینوز گر رہے ہیں, تو اس ڈومینو کے اندر آ کے آپ نے اپنا ایک ڈومینو, یعنی ایک پروسیس چل رہا ہے گرنے والا, اور آپ نے, اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو عزت دینے کے لیے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اور ایکسٹرا ڈومینو رکھ دیا جسٹ ٹو ایک اس کے لیے, یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام عزت دینے کے لیے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, اور اس کے بعد یہ پروسیس کنٹینیو رہا, مسئلہ حل ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ایوولوشن ہے انسانوں کو چھوڑ کے, اس کو کہتے ہیں ہیومن ایکسیپشنلزم, یہ بھی ایک اوپینین پایا جاتا ہے کیونکہ قرآنک نیریٹو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی انسانوں میں ہے, انسان ایکسیپشن ہے, ان کے اندر ایوولوشن نہیں, کیونکہ اللہ نے انسانوں کو عزت دی ہے, اور قرآن میں آ گیا بڑے ہاتھوں سے بنایا ہوا, حدیث میں بڑی تفصیل بھی ہے کہ وہ جی باقاعدہ ایک پتلا بنایا, مٹی اکٹھی کی گئی, اور صحیح حدیثوں میں موجود ہے, اور وہ پتلا بنا کے اس کے اندر سے وہ ہالو تھا, شیطان اس کے پاس سے گزرتا تھا, یہ صحیح حدیث, صحیح مسلم میں غالباً یہ حدیث موجود ہے. تو یہ ساری اب تفصیلات ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک ایکسیپشن ہے, لیکن باقی جو بایولوجیکل اینٹیز پائی جاتی ہیں اس دنیا کے اندر, دے آر ایوولوشنری پروسیس سے گزرتی ہیں. تو اس طرح کا سولوشن, تو وٹ ڈو یو تھنک, اٹس اے ویلڈ کوشچن. کوشچن ویلڈ کیوں ہے؟ آبویسلی کہ قرآن کے بارے میں ایک آرگومنٹ ڈفرینٹ ہے, لیکن کیا بالفرض ہیومن ایوولوشن پروو ہو بھی جاتی ہے تو الٹیمیٹلی مطلب اس سے میرا نہیں خیال فیتھ کرائسس آئے گا. کیا فیتھ کرائسس آئے گا کوئی؟
مسلمان یہ کہہ سکتا ہے اللہ نے مطلب مجھے کئی دفعہ بہت اوور ویلمنگ رسپانس لگتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے بنایا, ٹھیک ہے, اللہ نے اس طرح پیدا کیا ہوگا, مطلب اللہ کے لیے شان ہے, اپنے ہاتھ سے بنا لو, اس ایولیوشنری پروسیس سے کریٹ کر دو. اس پروسیس کو انیشیٹ کرنے والا, فیسیلیٹیٹ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے نا. بات ختم ہوگی. چلیں وہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہے لیکن موٹا موٹا فنڈامنٹلی. چلیں اگلے چلتے ہیں. ہاں جی جی آپ نے کوئی سوال؟ چلیں جی. ہاؤ ڈز اسلام الاؤ مرسیلیس بیٹنگ آف اے وومن وائل ایٹ دا سیم ٹائم کلیم دیٹ اٹ از جسٹ؟ جی خواتین کے بارے میں بہت زیادہ سوال. آپ کو بتاؤں خواتین کے بارے میں بہت بڑا سوال, ریزن ہے ایک ایتھیزم کی طرف جانے کا. خواتین کے مسئلے اور اس طریقے سے اس طرح کے مسائل جو ہیں. جی واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ مشکل ایکسرسائز ہے نا, مجھے پتا ہے مشکل ہے. اگین وی کی ناٹ بی 100% شور فار شور, بٹ اگین یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے سارے وسوسے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ ویلڈ کوشچن ہو, ڈاؤٹ کوئی بھی نہیں ہو, لیکن کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ڈاؤٹس ہوں. تو جان کے میں نے ایکسٹریم کیس بنایا ہے, تو جسٹ ٹو میک اٹ ایز کلیئر ایز پاسبل. ہاں ایگزیکٹلی, اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف فالسہڈ, دیٹس دا فرسٹ تھنگ, ویری گڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ اسلام کے فنڈامنٹل پرنسپل جو جسٹس ہے اس کو چیلنج کرتی ہے یہ چیز نا. اسلام انجسٹ ہے, ایسے ہی. اور دوسری بات ہے while at the same time claims that it is just. لینگویج بھی میں نے تھوڑی سی ایسی بنائی تھی تاکہ تھوڑی سی نا اس لینگویج سے بھی پتہ چل جائے کہ اٹس اے مور آف اے یعنی ٹارگیٹنگ یور ایکچولی فنڈامنٹلز رادر دین جسٹ. اور اس میں دیکھیں اس آرگیومنٹ اس کی لینگویج تھوڑی سی سافٹ ہے. تو اگین ایک بندے کا سوال پوچھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوشچن لے کے آ رہا ہے, یہ ڈاؤٹ کریٹ, اس کے ہی از being influenced by a doubt or is it just a valid question. ٹھیک ہے نا. تو اگین میں ایسے کروں گا, اچھا از اٹ بایولوجیکل ایولیوشن, اسلام کیا کہتا ہے, کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے, what does it mean? It's just a question, right? میں اس سے فیتھ کرائسس میں نہیں آؤں گا, لیکن obviously اس کوشچن سے اس کی رائٹنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک بندہ شاید اس کی وجہ سے ایک فیتھ کرائسس کا شکار ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. why Islam allures men to the detailed description of virgin maidens of paradise? Again the language matters a lot. ٹھیک ہے نا. Why Islam allures men by the detailed description of virgin maidens of paradise? یہ حوروں کے بارے میں اسلام کی حدیثوں میں بہت زیادہ ڈیٹیل ڈسکرپشن بھی ہے اس کے بارے میں. تو وہ جی کہتے ہیں دیکھیں کیا یہ اللہ معاف کرے دین مذاق ہے. اچھا قرآن describes a number of natural, اب یہ دیکھیں یہ لینگویج دیکھیں. Why Quran describes a number of natural phenomena in the Quran and often it appears to differ from the scientific explanation. How do we navigate the differences in the approach of both? How do we conform these both? Is it a valid question? It's a valid question. Scientific miracles ہیں کچھ, یعنی scientific discoveries ہیں, اور قرآن کچھ تھوڑا سا argument different دے رہا ہے. تو how do we navigate? کس طریقے سے conform کریں گے؟ Last کیا, if Allah is all merciful, why evil exists in the world? یہ fundamental question. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد does Allah enjoy the sight of what atrocities are being carried out in Palestine? آپ کے لیے ماشاء اللہ سارا کوئی ڈاؤٹ ہے, obviously because you are Muslims ماشاء اللہ practicing, تو obviously آپ کے لیے کچھ ڈاؤٹ کہہ رہا ہوں, سوری آپ کے لیے وسوسے ہیں, آپ لوگ ان کو اہمیت نہیں دیں گے. لیکن جنرلی کچھ کوشچنس پوٹینشلی کیا ہوتے ہیں, وہ ویلڈ کوشچنس ہیں, اور کچھ پوٹینشلی جو ہے نا دے آر جسٹ لائک سرٹن وسوساز اور اس طریقے سے ڈاؤٹس. سیکنڈ کیا, سیکنڈ کون سا, یہ سیکنڈ لاسٹ. اف اللہ از آل مرسیفل وائی ایول ایگزسٹ ان دا ورلڈ. The problem of evil اسے کہتے ہیں نا. اتنا ظلم اگر اللہ ایگزسٹ کرتا ہے تو ظلم کیوں اتنا ہے؟ If Allah exists, then why there is injustice in the world? یہ the problem of evil کہتے ہیں. یہ بہت بڑی پرابلم ہے, philosophical problem. نہیں وہ ایول کہتے ہیں مطلب ظلم. وہ کہتے ہیں دیکھیں فلسطین کے اندر بچے مر رہے ہیں, اور ایسے بچے بیچارے بیماریوں سے مر رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے, انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا, تو ان پر اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو اگر اللہ موجود ہے تو یہ کیسے برداشت کر رہا ہے سب کچھ؟ ہم یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے نا. تو وہ جنرلی یہ کوشچن اس کو دا پرابلم آف ایول کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نہیں یہ تو آنسر, مائی جاب از ٹو جسٹ ریز کوشچنس ناٹ ٹو آنسر. ایسا مذاق کر رہا ہوں. کس کا, آپ سیکنڈ لاسٹ کا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ مرسیفل ہیں وہاں پہ اللہ حکیم بھی ہیں, الحکیم بھی ہیں, حکمت والی ذات بھی ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ مقسط بھی ہیں, انصاف کرنے والے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا ہے. دنیا دارالامتحان ہے, یہاں پہ امتحان ہے, یہاں پہ دارالجزا نہیں ہے. یہاں پہ یعنی ریٹرنز نہیں ملتے, ریٹرن آخرت میں ملیں گے. سمپل سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, اور جو لوگ یہ سزائیں دے رہے ہیں, جن لوگوں کو اصل میں انجسٹس تب ہوتا ہے ایک بندے کو کمپنسیشن نہ ملے. اگر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اتنا کمپنسیٹ کر دیں کہ
کہ وہ کہیں اللہ مجھے تو لگتا ہے دنیا میں کچھ ہوا ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک ڈبکی دیں گے انسان کو. میں دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں آئی, یہ کیا؟ تو یاد رکھیے گا ایک ایک تکلیف, ایک ایک ذرہ اور یونٹ آف پین ول بی ریکمپنسڈ اینڈ کمپنسیٹڈ بائی آل مینس. ہاں باقی اتنا اللہ کا حق ہے, وہ مالک ہے, خالق ہے, کہ انسان کو کچھ دیر کے لیے وقتی طور پہ, اور یہی اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ صبر کر میرے بندے. اصل میں اس سوال کے پیچھے یہ کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں کیوں نہیں بھیجا؟ وائی پین ایگزسٹ, وائی ایول ایگزسٹ, ٹھیک ہے نا. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اچھا اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں نا, سو ایوری تھنگ ہیز اے ویری ویری نیوئنسز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ دیر از اے بک, میں آج ہی بتا رہا تھا, لیکچر سے آیا تھا تو ایک جگہ ان کو بتا رہا تھا میڈیکل کالج میں, ایک کتاب ہے, بڑی اچھی کتاب ہے. آپ میں سے ڈاکٹرس کون کون ہیں یا MBBS کون کر رہے ہیں؟ بایولوجی کے اسٹوڈنٹس کون؟ کوئی بھی نہیں ہے, جزاک اللہ خیر. میں بھی ایسے ہوں, میں بھی کوئی بھی نہیں ہوں. چلیں جی, تو ایک کتاب ہے, چلیں آپ پڑھ لیجئے گا, ہو سکتا ہے آپ کو اچھی لگے. ویسے یعنی جو میڈیسن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ پسند آئے گی, کتاب اچھی لگے گی. وہ کتاب یہ ہے, ایک سرجن نے لکھی تھی 1900s کے اندر, اور وہ کتاب کا نام بڑا انٹرسٹنگ تھا, اور میں نے آن لائن پڑھی, آپ گوگل میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. وہ ہے اے گفٹ دیٹ نو بڈی وانٹس, اے گفٹ نو بڈی وانٹس, ایک ایسا تحفہ جو کسی کو نہیں پسند. اور مزے کی بات ہے اس کے اندر وہ ڈاکٹر ہے, سرجن ہے, 1900s میں لکھی گئی کتاب. اس نے کس گفٹ کی بات کی؟ کین یو امیجن؟ اینی گیسز؟ ایک ایسا تحفہ جو کسی کو نہیں پسند, جو کوئی بھی نہیں لینا. ہاں آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے میرا سنا ہوا لیکچر کہیں ایسے ہی تو سر. اچھا آپ نے کہا پین, ہاں ہم پین کی بات کر رہے تھے. زبردست, انٹیلیجنٹ ماشاء اللہ. تو اے گفٹ نو بڈی وانٹس, وہ اس میں پین, دا گفٹ آف پین کی بات کرتا ہے. اچھا وہ گفٹ آف پین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ جو پین ہے نا, اور وہ اس نے پوری کہانی بتاتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا جو تکلیف, جو انسان کے جو پین ریسیپٹرز ہیں نا, وہ کس طریقے سے لائف سیونگ ہو سکتے ہیں انسان کے لیے. مثال کے طور پہ اگر یہ پوڈیم ہے نا, یہ گرم ہے, تو کیا چیز ایسی ہے جو کہ میں اگر ہاتھ رکھوں گا تو ایک ریفلیکس کریٹ کرتی ہے اور میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں؟ کیا چیز ہے؟ پین. اگر مجھے درد نہ ہو, میں ایسے ہاتھ رکھوں گا, تو جب تک مجھے نظر نہیں آئے گا میری کھال جل کے بالکل ختم ہو جائے گی, پگھل جائے گی, تب تک ایک توا ہے, توے کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے. ہاؤ ڈو وی نو؟ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی, آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. آپ کے نا لوگوں کے ہاتھ کٹ جاتے تھے اینڈ دے ووڈنٹ نو. پین ہوتی ہے امیڈیٹلی, آپ کو جیسے بھی آپ ایک دم پیچھے کرنٹ لگ گیا ایک بندے کو, اس کا پین ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں چلا. تو ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے, اس بندے نے کیا لکھا کہ اس کتاب کے اندر, کہ اس پوری کتاب میں وہ دکھاتا ہے کہ ایک کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کے اندر نا انسان کی پین کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ کام کرنا بند کر جاتے ہیں. ایک بیماری جسے کہتے ہیں کانجینیٹل انسینسٹیوٹی. پھر اس طریقے سے لیپریسی جو ہے, جیسے کوڑ کی بیماری کہتے ہیں, لیپریسی کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے پین نروز کام کرنا بند ہو جاتے ہیں. تو اب اس موقع وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے پین کے نروز کام نہیں کرتے, ان کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے, ان کے پیر بھی نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ پین نہیں نہ ہوتی ان کو. عام طور پہ سب سے زیادہ پیر اور ہاتھ یہ انگیجمنٹس کے یوز ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, اور سب سے زیادہ پین کا ان کو ہی پتہ چلتا ہے. اور چونکہ ان کو پین نہیں ہوتی, اکثر اوقات یہ ٹوٹ گیا, کسی کا ٹوٹ گیا ہاتھ ختم ہو گیا تو بالکل ایمپیوٹیٹڈ یا ختم ہوئے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کی وجہ سے اس نے کہا ایسے لوگ زیادہ دیر تک سروائیو بھی نہیں کر پاتے دنیا میں. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا تھا سبحان اللہ کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی, تکلیف, اور اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے. اب امیجن کریں, دا پرابلم آف پین ایک کتاب ہے, CS لیوس کی کتاب ہے, جو بیسکلی اس نے ڈیفینس میں لکھی ہے کرسچینٹی کے, یہ ریلیجس یعنی تھیزم کے ڈیفینس میں, کہ اس نے کہا کہ کیونکہ پرابلم آف پین ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پین کریٹ ہی کیوں کی؟ بھائی اللہ تعالیٰ تو پین کے بغیر بھی تو اس طرح دنیا بنا سکتا تھا نا. دس از دی آرگیومنٹ. تو سبحان اللہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ پین اٹ سیلف اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. اٹس جسٹ دا ورلڈ ویو. دیکھیں آپ نے ورلڈ ویو چینج کریں تو کیا سے کیا بن جاتا ہے. تو اگین when you go into the nuances تو آپ کے ساتھ چیزیں بہت بدل جاتی ہیں. چلیں جی, سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.